السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج 8 ستمبر کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہونا تھا سنگجانی کی جگہ پر، وہاں پہ جلسہ ہوا۔ ایک تو تاخیر سے شروع ہوا اور اس کے بعد 7 بجے تک کا وقت ان کو دیا گیا تھا، جس پہ انتظامیہ جلسے کی اور اس ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کی نے اتفاق کیا تھا کہ جی 7 بجے ہم جلسہ ختم کر دیں گے۔ تو جب 7 بجے تو اس کے بعد انتظامیہ نے ان کو باقاعدہ 12 مرتبہ درخواست کی کہ جناب 7 بج چکے ہوئے ہیں، اب آپ کو جلسہ ختم کر دینا چاہیے اور فوری طور پر ختم کرنا چاہیے۔ لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی 12 مرتبہ درخواستوں کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسہ ختم کرنے میں ناکام رہی، اور اس کے بعد پھر ایک وائلیشن، ایک نہیں متعدد وائلیشنز کی گئیں، جس کا بعد دوبارہ ایک نوٹس بھی جاری کیا گیا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کو انفارم کیا کہ دس از ٹو انفارم یو دیٹ انٹیمیشن ریگارڈنگ دی ٹائمنگ آف جلسہ and holding the same in compliance with the conditions of NOC was issued to you at 6 p.m. today۔ اور آج بھی دوبارہ جو ہے 6 بجے ان کو دوبارہ انفارم کیا گیا کہ جناب یہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا اور یہ NOC جو آپ کو دیا گیا تھا اس میں یہ چیزیں لکھی گئی تھیں۔ You were intimated at several occasions that the jalsa is to close at 7 p.m. today, but the same have not been adhered to۔ لیکن آپ لوگوں نے 7 بجے والی شرط پر جو ہے کان نہیں دھرے، اور آپ کا جلسہ جو ہے 7 بجے سے زیادہ جو ہے لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کو یہ بھی کہا گیا it appears that you and the management holding the jalsa at Sangjani, Islamabad have proceeded in a manner which is a defiant violation of the NOC issued in this regard۔ جو NOC ہے اس کی بھی وائلیشن کی ہے اور سخت قسم کی وائلیشن کی ہے، چھوٹی موٹی وائلیشن نہیں کی گئی۔ You have expressly violated the terms of the NOC and the repeated reminders issued by the district administration۔ The developing situation at the site of Jalsa has given rise to a serious law and order situation۔ ناظرین، یہ اس وقت ہوا جب جلسے میں جو شرکاء جو غلط روٹ سے انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ جلسے کا وقت ختم بھی ہو چکا ہوا تھا، تو ان کو پولیس نے روکنے کی کوشش کی اور ان کو بتایا کہ جناب آپ یہ غلط سائٹ سے آ رہے ہیں، جو راستہ مختص کیا گیا ہے آپ وہی استعمال کریں۔ لیکن جلسہ کے شرکاء نے جو بھی وہ اس وقت آنا چاہ رہے تھے، زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے پتھراؤ کیا۔ پولیس کو بھی اپنی کاروائی کرنی پڑی، جس میں کہا گیا کہ انہوں نے شیلنگ بھی کی ہے۔ یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں ماشاءاللہ تمام لوگ جو اس جلسے کے منتظمین ہیں یا جو بھی اس کو لے کر چل رہے ہیں، کل سے ان کو ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کا رویہ بڑا صحیح تھا، اور ان کا یہ مطلب ہم یہی لگ رہا تھا کہ جو NOC ہوا ہے، جو ان کو ملا ہے، جو انہوں نے طے کیا ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اس پر وہ پورا اتریں گے۔ لیکن جب معلوم تھا کہ 7 بجے جلسہ ختم کرنا ہے تو پھر اس میں تاخیر کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ صورتحال جو ہے بلا وجہ خراب ہو رہی ہے، اور جس کی میرا ذاتی خیال ہے کہ وجہ پاکستان تحریک انصاف کے منتظمین ہیں اس جلسے کے، کیونکہ اگر ان کو اجازت دی گئی تھی اور ایک باقاعدہ ایگریمنٹ جو کہ انہوں نے خود مانی تھی، تو اس کی وائلیشن نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ناظرین، اس پر بھی بات کریں گے، اور دیگر جو سیاسی اس وقت صورتحال ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب عمران خان جو ہے وہ اسرائیلی سیاسی برانڈ قرار انہوں نے دے دیا ہے ان کو، اور پھر آج ہم سن رہے تھے خواجہ آصف صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی جو اسرائیل کے حوالے سے، اور دیگر سیاسی صورتحال پر بھی بات کریں گے، کیونکہ ایک طرف سے کوشش شروع کی گئی تھی کہ مذاکرات کی طرف چلا جائے۔ میرے پاس ناظرین اس وقت موجود ہیں شیلہ رضا صاحبہ، سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی، اور اظہر صدیق صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لائر بھی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ شیلہ رضا صاحبہ، یہ اس وقت ایک صورتحال بنی، پہلے ان کا جلسہ نہیں ہونے دیا گیا اور باقاعدہ طور پر اس کی ریزنز بھی دی گئیں، جس پر پی ٹی آئی نے خود مانا بھی، اور آج کے جلسے کے حوالے سے
ایک ان کو جگہ دی گئی جس پر پی ٹی آئی نے رضامندی کا اظہار کیا. اس کے بعد ان کے ساتھ ایک NOC تیار ہوا, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, جس میں ریزنز اور ایک باقاعدہ ساری تحریری جو چیزیں موجود تھیں, جس میں کہا گیا تھا کہ آپ اتنے بجے جلسہ شروع کریں گے, اتنے بجے ختم کریں گے, فلاں روٹ سے لوگ آئیں گے اور اس کی وائلیشن نہیں ہوگی. لیکن آج جس طرح 6 بجے ان کو دوبارہ انٹیمیٹ کیا گیا کہ جناب آپ کو 7 بجے جلسہ ختم کرنا ہے, اور اس کے باوجود پھر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے, تو آپ کیا کہتی ہیں؟ ایک تو اب اس وقت ایک نیا قانون بھی موجود ہے اسلام آباد کے حوالے سے جس کے تحت کارروائی بھی کی جائے گی. ہمیں عرفان میمن صاحب ڈپٹی کمشنر جو ہیں انہوں نے بھی ابھی اب سے کچھ دیر پہلے بتایا تھا. جی شعلہ رضا صاحبہ. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک لانگ مارچ کی تھی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے اور بس پہنچیں گے, اسپیچ ہوگی. اور تو ایک پلاننگ کی گئی تھی کہ اسلام آباد, پنڈی اور اس کے اطراف کشمیر کے لوگ پہلے یہاں آ جائیں گے, اور چیئرمین پہنچے اور وہ لوگ, ہم سارے لوگ جو پتہ نہیں کہاں تھے, ہم پہنچے بھی نہیں, اور ہم سے پہلے کے لوگ جو ہیں جب پنڈی میں انٹر ہوئے تو پتہ چلا کہ چیئرمین نے جو کہا تھا انہوں نے اسپیچ کر لی ہے اور واپسی ہو گئی. اور وہ بہت بڑا ایک لانگ مارچ تھی, سندھ سے ہوتی ہوئی آ رہی تھی, لیکن ایک طریقہ کار تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو انتظامیہ تو نہیں چاہ رہی تھی جلسہ کرنے دینا, انہوں نے کورٹ سے اجازت لی تھی, کیونکہ جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے درختوں کو آگ لگانے سے لے کے ہر چیز تک کا, وہ سب کے سامنے تھا. اور جو صورتحال ہے جو بھی, تو بہرحال یہ ہوا ہے, اب قانون بھی پاس ہو گیا. جلسوں میں عموماً ہمارے ہاں, اور جو ہماری ایک پاکستان کی روایت ہے, کبھی بھی کوئی کام وقت پہ شروع نہیں ہوتا ہے, اور سیاسی جلسے تو پھر ہوتا بھی یہی ہے کہ قافلے دور سے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے, تو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو صورتحال بنی ہے وہ بنی ہے اس وجہ سے کہ یہ جو قافلہ آیا ہے صبح سے, کیا بلکہ کل سے سارے روٹ دیے جا رہے تھے, یہ اس روٹ سے آنا چاہ رہا ہے جلسہ گاہ کی طرف جو عام عوام کے لیے ہے اور ان کے لیے نہیں ہے. اب میں تو وہاں موجود نہیں ہوں, لیکن جو میں چینلز مختلف دیکھ رہی تھی انہوں نے سب نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پتھراؤ پہلے روکنے پہ جو ہے وہ جو قافلے آ رہے تھے ان میں سے کیا گیا ہے, اور اس کے بعد شیلنگ ہوئی. بہرحال جو بھی ہوا یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے, اور اب ایک قانون بھی بن چکا ہے. دیر ہو گئی, 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے, اٹس اوکے, اتنا تو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے دونوں طرف سے. اور اب ان کو بھی یہ دیکھ کر کہ ان کے کارکنان اس طرح سے اتر رہے ہیں معاملات پہ, تو جلسے کو ختم کرنے کا اعلان کر دینا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا. اور خاص طور پہ ایک ماحول جو بنایا جا رہا تھا کہ جی مذاکرات بھی کیے جائیں, تمام سیاسی جماعتیں ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں ملکی مفاد کے لیے, تو اس میں بھی اس طرح کا جو اگر ماحول بنے گا ایک جلسے سے تو نقصان ہو سکتا ہے. اظہر صدیق صاحب, ماشاءاللہ سے آپ قانون دان بھی ہیں, ایک باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جلسے کی انتظامیہ کے درمیان اور ایڈمنسٹریشن کے درمیان. ٹھیک ہے, جس طرح شعلہ رضا صاحبہ نے بھی کہا, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اتنا ٹائم رہ گیا, لیکن اس میں دیر سویر تھوڑی بہت برداشت کی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ صریحاً وائلیشن کرنا شروع کر دیں تو پھر تو زیادتی ہے کہ نہیں. تو آپ تو ماشاءاللہ خود قانون دان ہیں اور تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی سمجھدار ہے, تو ان کو اس قسم کی صورتحال کی طرف جانے نہیں دینا چاہیے تھا جلسے کو. بہت شکریہ. میں پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب لانگ مارچ تھے نا, 3 لانگ مارچ تھے, کوئی کنٹینر نہیں لگائے تھے, کوئی راستے نہیں روکے تھے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا ہر طرح سے. یہ ریکارڈ کے بات ہے. عمران خان نے بالکل, حالانکہ مجھے یاد ہے جب لانگ مارچ تھا تو میں نے کہا تھا ان کو وہی طریقہ کار جائے, بغاوت کے پرچے ہونے چاہیے, اپنا 780 کی ہونے چاہیے, لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا. تاریخ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے نا جمہوریت پہ جو شب خون مارا ہے نا, یہ تاریخ یاد رکھے گی. جتنا جو کچھ ہو رہا ہے کل انہوں نے بھی فیس کر رہا ہے اس حوالے سے. دوسری بات ہے کہ
کہ آپ کے سامنے پورے پاکستان سے لوگ آ رہے تھے، لیکن جس طرح کنٹینر لگا کے راستے بند کر دیے گئے، عام آدمی کے لیے مسائل پیدا کیے. اور آپ نے لاہور میں کوئی کنٹینر لگا دیکھا آپ نے؟ یا اپنا جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے وہ بڑا ایک نیک کاز کے لیے ہے، لیکن کیا آپ نے کوئی کنٹینر لگے دیکھے کسی اور جگہ؟ کیا لوگوں کو روکا ہے اس سے؟ پہلی تو بات ہے ہم اس پہ بڑا سخت ایکشن لیں گے لوکل انتظامیہ کے اوپر. ہم نے ساری ایویڈنس اکٹھی کر لی ہوئی ہے اور ہم بتائیں گے. اور دوسری جو بات ہے سر، یہ پتھراؤ ہم میں سے کس نے کیا؟ کوئی لیڈر کی تصویر آپ نے دیکھی؟ جیسے 9 مئی کا واقعہ ہم پہ تھوپ دیا گیا ہے، ہمارا کیا تعلق؟ ہم کسی وائلنس پہ یقین نہیں رکھتے. ہم نے کسی صحیح، بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ روٹ اوپن کیا گیا کہ آپ جلسہ گاہ تک خیر و عافیت سے پہنچیں. اگر اس کی وائلیشن صریحاً کی جائے گی اور پھر حالات تو خراب ہوں گے. تو یہ تو لیڈرز کو سوچنا چاہیے نا کہ موب کو جو یہ کراؤڈ جو آ رہا ہے اس کو باقاعدہ اسی روٹ سے ہی جلسہ گاہ کی طرف لے کے جائیں. دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ اگر تو موب ایک علاقے سے چلا ہو نا، اور اس علاقے میں آ کر کوئی لیڈرشپ آگے تھی، پیچھے سے آ کے موب نے ایسے کو حالات اور واقعات قائم کی، آ جائیں اس پہ جوڈیشل انکوائری ایک بنا لیں، پتہ چل جائے گا کیا ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ بتانا ہے کہ یہ ابھی تو یہ پچھتائیں گے. یہ جو پیسفل ہے، جس کا ابھی ایکٹ کا ایک حوالہ دیا، شاید پڑھا نہیں ہے ایکٹ، انہوں نے پارلیمان میں اندر دن بیٹھ کر اور یہ ایکٹ پاس کر دیا، کبھی سوچا نہیں ہے کہ وہ ایکٹ ہے کیا. اور ہم اس ایکٹ کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور اس ایکٹ کا ماضی سے تعلق نہیں ہے، اس جلسے سے بالکل اس کا تعلق نہیں ہے. چونکہ صدر نے جب دستخط کی ہے راتوں رات، آپ کو رات کے اندھیرے میں دستخط کرنا تو ایک معمولی سی بات بن گئی ہے. تو ابھی یہ نوٹیفائی نہیں ہوا، جب یہ نوٹیفائی ہوگا ویسے گیزٹ نوٹیفیکیشن میری اطلاعات یہ ہیں کہ عزیز صدیق صاحب، میری اطلاعات یہ ہیں کہ گیزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے کل رات کہہ دیا گیا تھا. یہ اطلاعات ہیں، موجود ہیں. جی وہ جب دیکھیں پبلش نہیں ہوا نا، پبلش ہو کے جب آ جائے گا تو پھر دیکھیں گے اس کا. بھی تو آپ بتا دیں ابھی ہے کسی کے پاس، ان سے لے لیں، انہیں کیا قوم کو دکھا دیں کہ کہاں پر ہے، کس جگہ ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب یہ قانونی جنگ میں ہم نے صلاحیت کے باوجود، پوری قوم کو مبارک ہے، اتنا بڑا جلسہ کر لیا ہم نے، اتنا ظلم کے باوجود. اور یہ تعریف کرنی چاہیے کہ ہم نے جمہوری روایات کو زندہ رکھا ہے. ہم نے ان کی طرح تالے نہیں لگائے اور نہ ہم کوئی تالے لگائیں گے. سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، سیاسی باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم نے انتظامیہ کو اس طرح استعمال نہیں کیا جس طرح انہوں نے استعمال کیا. صحیح، بالکل صحیح. شیلا رضا صاحبہ، اب ایک ماحول بھی بنایا جا رہا ہے. جب میں آپ سے گفتگو کر کے ہٹی تھیں تو میں نے کہا تھا کہ ایک ماحول بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انتخابات سے پہلے صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کہتے رہے ہیں کہ تمام سیاسی لیڈرشپ کو اکٹھے بیٹھ کر ملک کو آگے لے کر جانے کی بات کرنی چاہیے. انتخابات میں بھی، انتخابات کے بعد بھی، پھر جوائنٹ سٹنگ کے ساتھ جو صدر آصف علی زرداری نے خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا کہ جی آئیں سب بیٹھیں ٹیبل پر. ابھی میاں نواز شریف صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے خود بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ تمام سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں، ملک کو جو اس وقت جس قسم کے بھی بحران ہیں ان سے نکالا جائے. اور اس میں پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. اب یہ ماحول ایک طرف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی خود، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو بھی رویہ تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا رویہ بدل سکے گی؟ کیونکہ اگر یہ وائلیشنز اس قسم کی اور پھر کیس پر کیس، پھر تو معاملات نہیں ٹھیک ہوتے. اچھا، میں نا دو باتیں کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں، پیپلز پارٹی نے جب لانگ مارچ کی تھی تو یہ اس طرح کا قانون بھی نہیں تھا اور پورے راستے کوئی وائلیشن نہیں ہوئی تھی. جو روڈ ہمیں دی گئی تھی ہم اس روڈ پہ چلتے رہے تھے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جی ٹی روڈ پہ ہمیں باتھ روم تک جو تھے پبلک وہ بند مل رہے تھے، گندے مل رہے تھے، بھوسوں کے ٹرک کھڑے ہوئے مل رہے تھے. لیکن ٹھیک ہے، میرا صرف کہنے کا مطلب ہے کہ قانون بھی نہیں تھا، کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں تھا، صرف زبان سے کہی ہوئی ایک بات تھی. لیکن اس سے پہلے میں نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. تو مجھے کوئی یہ تو دھمکی دینا کہ ہم نے کوئی سختی نہیں دیکھی. ہم نے سب کچھ دیکھا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے قائد کا جنازہ تھا
بھٹو صاحب کا، اور کتنے لوگ تھے وہاں پہ، اور پھر جب برسی ہوئی تو کس طرح سے ہوا تھا کہ آگے نہیں بڑھنے، چہلم پہ آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا تھا، تو ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے، اور خود صحابی ہے، وہ میں اسٹوڈنٹ تھی، بہت چھوٹی تھی۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، میں بالکل سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ قانون کی ضرورت کیوں پڑی۔ میں تو ابھی ایم این اے بنی ہوں، لیکن زندگی جو ہے نا لگتا ہے کہ قید میں ہو گئے، نہ انٹرنیٹ چل سکتا ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ جس کو دل چاہتا ہے کہ اس کو مظاہرہ کرنا ہے اور اسے بام عروج پہ پہنچانا ہے، وہ ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر وقت ریڈ زون غزہ کا مسئلہ ہے، ہم سب اس پہ ایک ساتھ، پوری قوم کا ایک موقف ہے، لیکن جماعت اسلامی نے جو ڈی چوک پہ دھرنا دیا، وہی ہوا کہ ایک گاڑی نے روندا اور ایک کسی کی ہلاکت ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے ہٹے۔ اسی طرح ہر جگہ وہاں پہ، تو یہ ایک طریقہ بن گیا ہے۔ ملک میں حالات بڑے مختلف ہیں، جگہ جگہ حملے ہو رہے ہیں، مختلف طریقے کے ٹیررزم ہو رہا ہے، میں کسی پہ وہ نہیں کر رہی۔ تو یہ ایک قانون آنا تھا، آیا۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے کارکنان کو سنبھالنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں کہ ہمیں لڑنا پڑا تو لڑیں گے، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ خود تو جلسہ گاہ تک آ نہیں رہے، آپ صرف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات چیت ہے، تو جب ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہوتی ہیں نا، تو کہیں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، اور بات چیت ہی سے حل نکلتا ہے، ٹینک آگے بڑھنے سے اور پیچھے ہٹنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ان کی بھی حکومت تھی تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹیلی فون جائے گا سارے ممبرز کو اور بل پاس ہو جائے گا، لیکن اس سے بات نہیں بنی۔ اس کے باوجود کہ آپ کہتے تھے کہ ہم سب ایک پیج پہ، کیونکہ ملک کے مسائل اس طرح کے ہیں کہ ہمیں بیٹھنا ہوگا۔ اگر ہم ختم نبوت کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، اگر ہم کشمیر کے معاملے پہ ایک ہو سکتے ہیں، تو یہ تو ہمارے ملک کے وہ معاملات ہیں جسے ہم سب نے مل کے ٹھیک کرنا ہے۔ ایک آپ آئی ایم ایف کے معاہدے سے پھرے تھے تو پورے فرینڈ کنٹریز پھر گئے تھے، ہم آج تک جو ہے اس بات کی طرف نہیں پہنچ سکے کہ ہمارے پاکستان کا یہ امپریشن کہ یہ اسٹیٹ جو ہے انٹرنیشنل لیول پر معاہدے کر کے مکر جاتی ہے، اس کو بہتر کر سکے۔ شیلا رضا صاحبہ بالکل صحیح، نہیں شیلا رضا صاحبہ، لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف بالکل شیلا رضا صاحبہ، ایک طرف ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے چاہیے بشمول پی ٹی آئی۔ دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب لندن میں کہتے ہیں جا کے کہ جناب نہ پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ کوئی بات ہو رہی ہے، اور جب تک 9 مئی کے مقدمات سیٹل نہیں ہوتے اس وقت تک ہم بات نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ کنٹراڈکشن بھی ہے، دوسری جانب پیپلز پارٹی بارہا مرتبہ کہہ رہی ہے کہ جی سب لوگ بیٹھ کر بات کریں۔ تو یہ کنٹراڈکشنز جو ہیں یہ بھی تو پھر پرابلم کرتی ہیں نا، جہاں پہ آپ کوشش ایک کر رہے ہیں کہ سب بیٹھ جائیں۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ، ان میں مسئلہ ہی یہی ہے کہ جو لیڈر ہوگا آپ اس سے بات کریں گے وہ ایک الگ سمت پہ جا رہا ہوگا۔ کچھ دن پہلے جو ہے وہ رؤوف صاحب نے کہا کہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا تھا، ہمارے ساتھ منع کیا تھا کہ آپ جلسہ نہ کریں، ہم نے ان کی بات مانی۔ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ پروگرام میں آ گئے عامر ڈوگر صاحب، وہ بالکل ہکا بکا، انہوں نے کیسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ پھر تیسرا آدمی نے کچھ اور کہہ دیا۔ یہی حال نون لیگ کا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس طرح کے بیانات کیوں آتے ہیں کہ پہلے معافی مانگو پھر یوں ہو۔ بھائی ہو آر یو ٹو ڈیسائیڈ، عدالتی معاملے ہیں، عدالت میں ہیں، وہ عدالت جانے۔ آپ جو ہے جب ہم اسمبلی میں ایک اچھا ماحول رکھے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب میں بھی چیئر کرتی ہوں، بے شک صابر شاکر صاحب کچھ بھی فرمائیں باہر بیٹھ کے یا کچھ بھی، سب سے زیادہ پی ٹی آئی خوش ہوتی ہے، اسپیکر صاحب سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ جب ہم اسمبلی کا ماحول اچھا رکھ سکتے ہیں، اسمبلی میں بات کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ عدالت کے معاملات کو کے بارے میں ہم کہیں کہ معافی مانگیں پھر کہیں یہ ایک سیاسی بات تھی۔ ہمیں ایک بردباری سے چلنا ہے اور بردباری سے چلنا چاہیے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ میں عزیز صدیق صاحب، اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے شیلا رضا صاحبہ نے، پڑھی لکھی بات ہے،
पढ़ी लिखी बात है और इस पर मैं चाहूंगा कि आप भी कमेंट करें, लेकिन मुझे अभी कहा जा रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद नाज़रीन हाजिर होंगे तो इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, शैला रज़ा साहिबा ने बात अभी प्रोग्राम के वक्फे से पहले जो बात कर रही थी कि कंट्राडिक्शंस नहीं होनी चाहिए और मुज़ाकरात की बात को आगे लेकर चलना चाहिए। अज़हर सिद्दीक साहब, यकीनन ये एक खुशाइंद बात है और आप भी यही समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लीगल मैटर्स जो हैं वो चल रहे हैं, वो अदालतों में चलेंगे, वो अपने फोरम्स पे चलते रहेंगे। जिस तरह शैला रज़ा साहिबा ने कहा कि जिस तरह पार्लियामेंट में हम बेहतर तरीके से आगे गुफ्तगू कर सकते हैं, बहस मुबाहिसे कर सकते हैं, तो बाहर क्यों नहीं बैठ सकते? बात नहीं है, शैला बहन है और वहां तक बात है ना, बाकी इनके लीडर की मेरे साथ अक्सर वो बैठते हैं, जमाल मंदोखिल बैठते हैं, अगर कमर जमान कारा साहब आए वो तो 9 मई की रागी अपना लापे होते हैं। इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है कि जब कोटा से होगा देखा जाएगा, बिल्कुल यही बात है, जुडिशल कमीशन बना ले, बिल्कुल यही बात है। लेकिन ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जनाब बिलावल भुट्टो साहब से या आसफ जरदारी साहब की जुबान से भी आनी चाहिए, तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। अज़हर सिद्दीक साहब, वैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये कह चुके हुए हैं और आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जॉइंट सिटिंग से जब उनका पहला खिताब था उसमें भी ये कहा था। नहीं, मैं देखिए ना, बात ये नहीं है जैसे यहाँ बैठ के बड़ी क्लैरिटी के साथ बात की है, ऐसी बात नहीं है। चले अगर कह दिया तो बहुत जबरदस्त बात है, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन देखिए, तारीख हमें याद रखनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत बहुत बड़ा सानिया था, इतना बड़ा सानिया था। लेकिन जो कुछ हुआ, मैं जलाओ खराओ की वो बातें बिल्कुल इसलिए नहीं करना चाहता कि वो कारकुन का एक राइट था और वो जिस तरह किया अपनी जगह। बातें अगली बात की तरफ कि जो आप कह रहे हैं बात कर, भी हमने जनाब महमूद खान अचकजई साहब को खड़ा कर दी है। महमूद अचकजई साहब अभी तक कोई मीटिंग की इन्होंने? ये जाते जाकर मिलते, वहां बताते कि जनाब हम ये चाहते हैं, हम मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। हमने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको मैंडेट दे दिया कि आए, जाकर बात करें, गुफ्तो शुरीद करें, इनके साथ बैठ के चीजों को सेटल डाउन करें। किसी एक जगह आ गया, अभी आपने सागडार का बता दिया, राणा सनाउल्लाह, और दूसरी तरफ देखे ना कि इस मौजूदा हालात के अंदर अख्तर मैंगल का इस्तीफा आने के बाद इन्हें समझ जाना चाहिए था। जाहिद का ANP से इस्तीफा देके पीछे चले जाना, वो समझ जाना चाहिए था। इन सब चीजों को अगर सामने रखकर अगर ये फैसला करें तो कोई जाए, हम बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार है। हम क्या चाह रहे हैं कि जो आईनी इदारे या कानूनी तौर पर जो इदारे हैं वो अपनी जगह पर रहकर काम करें, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन ये कहें कि नहीं, हर कोई इदारा अपनी इख्तियार से तजावुज करे, वो किसी को भी कबूल नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि चूंकि वजह ये है कि आपका मुल्क का वजीर आज़म एक मुलाजिम की तरह काम कर रहा है, उसने जब तक वो इजाजत नहीं लेगा। देखें, ये अज़हर सिद्दीक साहब, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि चाहे 45 की है चाहे 47 की है, लेकिन ये है, हुकूमत है, हमें अब इसको मुल्क को बहरानों से निकालना है मिलकर। वो आप छोड़ दें कि वो कौन चला रहा है। मैं शैला रज़ा साहिबा, आप शायद कुछ कहना चाह रही थी, ऐड करना चाह रही थी। जी, मैं ये कहना चाह रही थी, मुझे अली गौहर बलोच साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब। जी शैला रज़ा साहिबा। अच्छा, देखिए, काफ़ी दफ़ा अजहर साहब ने नहीं सुना होगा, लेकिन काफ़ी दफ़ा ये बात हो चुकी है कि अदालतों के मामलात अदालतें जाने, चाहे जरदारी साहब हों चाहे बिलावल साहब हों। यहाँ तक कि जब ये बात की गई कि PTI पे पाबंदी, तो उससे बहुत पहले चेयरमैन बिलावल का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट मौजूद है कि शायद मैं एक आखिरी आदमी होऊंगा जो कहूँगा कि इस पर पाबंदी हो, शायद। तो ये इतनी बड़ी बात है। और जहाँ तक बात है 9 मई की, तो उसका कंपैरिजन आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से कैसे कर सकते हैं? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई है तो मैं खुद सड़क पर थी, हमें तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, हमारे हवास नहीं थे। लेकिन एक ग्रुप इतना रेडी था, आप मुझे बताएं, जिसके घर जनाजा हो उसके पास ये इतना होश होता है कि वो पेट्रोल भी पहले से रखे, टायर भी रखे और बाहर जाके आग लगा दे। ये एक प्लान था और वो जान गई थी। फिर भी मैं ये कहती हूँ, यहाँ पे तो सिर्फ एक अरेस्ट हुई थी, और अरेस्ट भी उस शख्स की जिसने अपने दौर में हर एक को अरेस्ट किया।
تو میں پھر اس سے مذمت نہیں کی بالکل صحیح فرمایا شیلا رضا صاحبہ. میں تو اس ملانے کی بھی مذمت کرتی ہوں, اور اس کے باوجود بھی میں یہ کہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی جا کے کمپلیننٹ ہے 9 مئی کی, کیا نون لیگ کمپلیننٹ ہے؟ میرا تو یہ مسئلہ ہے کہ میں اسے کنڈیم کرتی رہوں گی, لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ فلاں اس کا مجرم ہے, فلاں جن کا کام ہے وہ تحقیق کریں, وہ جیو فینسنگ کریں, وہ کچھ بھی کریں, ان کا کام ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ انصاف بھی ہو اور عدل بھی ہو. انصاف تو ہو لیکن عدل بھی ہو. بالکل صحیح شیلا رضا صاحبہ, آپ نے بالکل بجا فرمایا. یقیناً میں بھی اس وقت پنڈی میں موجود تھا جس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی شہادت ہوئی. تو اس وقت بہت جو ہے ایک میسج فوری طور پر جو گیا تھا وہ یہی تھا کہ جناب کسی قسم کا ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی. اور پھر اگلے روز صدر آصف علی زرداری نے اس وقت یہ بھی کہہ دیا تھا کہ پاکستان کھپے اور ہم کسی بھی قسم کی نہیں چاہتے کہ کوئی کنفرنٹیشن ہو. علی گوہر بلوچ صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب تمام پارٹیوں کے لیڈروں سے مذاکرات کے لیے کہہ رہے ہیں بشمول پی ٹی آئی. تو پھر اس میں ابھی اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ ہم نے تو محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی مینڈیٹ دے دیا ہے کہ جی بسم اللہ کریں, بات کریں. تو کیا چیز مانے ہیں کہ مذاکرات شروع نہیں ہو پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلان کو دے دیا مینڈیٹ, اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مینڈیٹ کسی کو بھی نہیں دیا اس چیز کا. اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ بیان آ جاتا ہے کبھی ایک کی طرف سے کہ بھائی اس کو مینڈیٹ دے دیا ہے, پھر وہ کہتا ہے جی مجھے تو مینڈیٹ ملا کوئی نہیں ہے. حقیقت یہ اور بانی پی ٹی آئی تو اس بات کے بڑے ماہر ہیں, بڑے ایکسپرٹ ہیں کہ وہ اپنی ہر بات پہ یو ٹرن لے جاتے ہیں. اور پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جس وقت ہم اپوزیشن میں تھے یہ اپنے وفود بھیجتے تھے, جب وہ کسی بات کے اوپر ہی معاملہ طے پاتا تھا تو وہ معذرت کر لیتے تھے, وہ کہتے تھے جی ہم کیا کریں, اب ہمارے جو پرائم منسٹر ہے وہ اس بات سے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے نہیں ماننا. بھائی اگر انہوں نے نہیں ماننا تو پھر آپ کس بات کے مذاکرات کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں وہ یقینی طور پر عدالتوں کے اندر ہے معاملات, اور ظاہر ہے ان کی انویسٹیگیشن بھی کچھ چل رہی ہیں, کچھ ہو چکی ہیں. لیکن یہ اگر یہ چاہے کہ ان مذاکرات کے نام کے اوپر کوئی این آر او مانگنا چاہے اور کوئی جلسوں کی دھونس دے کر این آر او مانگنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو پھر این آر او نہیں ملے گا, اور نہ ہی ہم باقی این آر او نہیں دے سکتے. اور یہ اگر ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم ان معاملات پر ان کو این آر او دیں گے تو یہ پھر ان کی توقعات جو ہے وہ درست نہیں ہے. یہ اپنا ریکارڈ ٹھیک کرے. انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے, یہ ایک سیاسی تنظیم ہے, اور وہ انہوں نے اپنے فعل کے ساتھ ثابت کرنا ہے, وہ انہوں نے اپنے قول کے ساتھ ثابت کرنا ہے. یہ لاکھ کہتے پھرے کہ ہم نے وہ نہیں کیا, یہ لاکھ کہتے پھرے کہ عدالتوں میں ابھی تک ثابت کچھ نہیں ہوا, لیکن پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ یہ لوگ 9 مئی کے واقعات جو تھے یہ اس میں ملوث تھے. ان کا بانی جو تھا وہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے, اور اب سے جڑے گئے ہیں اور وہ کچھ انکشافات ہو رہے ہیں, اس سے ان کی گھبراہٹ میں اور اضافہ ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب بھی آپ دیکھ لیں, اب بھی جو ان کے جلسے کرنے کا مقصد کیا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب لیکن اب آگے بڑھنے کا وقت ہے نا. علی گوہر بلوچ صاحب صحیح, علی گوہر بلوچ صاحب لیکن اب آگے بڑھنے کا وقت ہے نا. دیکھیں شیلا رضا صاحبہ نے بھی بڑی مطلب پڑھی لکھی بات کی کہ ٹھیک ہے وہ معاملات ہیں عدالتوں میں ہیں, ان کو چلنے دیں نا. آپ اگلی بات کریں کہ جی چلیں بیٹھتے ہیں, بیٹھ کر ملک کی معیشت کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت عوام جو ہے مہنگائی کے نیچے پس رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. ان ایشوز کے اوپر آپ لوگ بیٹھ کر بات کریں. باقی معاملات تو آپ مطلب چھوڑ دیں نا ان کو, اب آگے کی بات کریں. رضا صاحبہ نے بھی بڑی ٹھیک علی گوہر بلوچ صاحب دیکھیے بانی پی ٹی آئی کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں اگر بات کروں گا تو میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. یہ ہم تو نہیں کہتے نا, آپ ان کے وفود کی بات اور ہوتی ہے جب وہ بات, اور کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ وہ بات نہیں کرنا چاہتے, کسی اپنے سیاسی مخالف کے ساتھ وہ بات نہیں کرنا چاہتے, وہ اپنا وتیرہ نہیں ختم کرنا چاہتے. مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی کے واقعات بھی
गलत हो गए, वो भी जी किसी ने करवाए थे जो बिल्कुल सही फरमाया अली गौर बलोच साहब। अली गौर बलोच साहब, लेकिन फिर इनिशिएटिव तो आप ले सकते हैं ना। पर वो भी किसी अली गौर बलोच साहब, बिल्कुल आप अली गौर बलोच साहब, आप इनिशिएटिव तो ले सकते हैं ना। आप एपीसी बुलाएं, के लिए आप एपीसी बुलाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, वो नहीं आएंगे तो फिर आगे बात करेंगे ना। आप इनिशिएटिव तो लें। अगर आप लोग भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जाके मिल सकते हैं, पीटीआई लीडरशिप भी मौलाना फजलुर रहमान को मिल रही है, तो आप लोग आपस में ही बैठ के बात कर सकते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, अगर हुकूमत इनिशिएटिव ले लेती है, सदर आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरह कह रहे हैं कि चलें इन्हीं तमाम मसाइल जो इस वक्त अवामी मसाइल हैं उनके ऊपर एपीसी बुला लेते हैं, तो क्या पीटीआई उस पर जाके बैठ जाएगी? अभी देखे, शैला साहिबा ने बहुत खूबसूरत बातें की, वो एक जमहूरी पसंद बात, एक जमात की नुमाइंदगी करते हैं। अभी आपने इतनी बड़ी बात की है, लेकिन उनके पास फिर वही नहीं, वही राग पुराना अलापना, कान थक गए हैं ये सारा कुछ सुन के। मैं तो जो कि इमरान खान साहब की जमानत के केस में पेश हूँ, एक भी एविडेंस नहीं थी, सारे प्रोसिक्यूटर भाग गए, जजेस तब्दील कर लिए, और ये आए ट्रायल कंप्लीट करें, डे ट्रायल चलाएं, इसको खत्म करें इसको। लेकिन नहीं, वजह ये है कि 9 मई में अब है नहीं, वो बयानिया बनाना है, बेवकूफ बनाने के लिए कौम, अब वो भी चल नहीं सकता। दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है कि देखिए, महमूद अचकज़ई साहब बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैंडेट दिया हुआ है, बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने करना है, ये सारे मुज़ाकरात हमने नहीं करने, ये उन्होंने करना है। उनको यानी एक दौर था यहाँ पर आपको याद है नसरुल्लाह साहब हुआ करते थे, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब, बिल्कुल ये तो हकीकत है ना। बता दें, उसके बाद एक वैक्यूम था। ये जो मुल्क हालात देख रहा है, ये क्या आपका ख्याल है नसरुल्लाह साहब जैसे लोग होते हैं यहाँ पर, तो ये जो कुछ हो रहा है फसाइयत ये होने देते? क्या ऐसी सियासी जमातों का पकड़ के कान ना खींचते कि आप बैठ गए ये क्या कर रहे हैं, क्यों साथ दे रहे हैं हाइब्रिड रिजीम का साथ? वो कभी भी ना होने देते ऐसे हालात को। और यहाँ उम्मीद थी, हमने तो बड़े अरसे से, आज भी मैं कह रहा हूँ, खुले दिल से आए आकर बात करें, उनके साथ बैठे और ये तय करें। हम चाहेंगे ये मुल्क जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो वो अजहर सिद्दीक साहब, अच्छा चलें, बिल्कुल ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, अब आप मुझे एक बात बताएं कि नैब के जो अमेंडमेंट्स आई उनके खिलाफ पीटीआई की दरखास्त गई, उसके बाद अब वो बहाल हो गई, फैसला भी आ गया। पहले कि जी ये काला कानून है, ये बहुत ज्यादती हो रही है, ये मतलब करप्शन को फ्री हैंड मिल रहा है, और अब उसी के कानून के जरिए आप लोग भी रिलीफ लेने जा रहे हैं। तो ये कंट्राडिक्शंस तो फिर आपके अंदर भी है ना। ये फिर किस तरह मतलब जस्टिफाई करेंगे कि जी सिर्फ सब कुछ बुरा उधर ही है, आप लोग बिल्कुल दूध के दूल्हे? नहीं, जमीर साहब मैं आपके सामने एक बात रख दूं। मैं चूंकि मुझे याद है मेरी जब मुलाकात हुई थी, जब ये अपना वीडियो लिंक के जरिए, तो मैंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है जिसमें आपने अमेंडमेंट चैलेंज किया, वो वापस लेने में कहते सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो देखिए अपील में आकर बहस की उन्होंने, अजहर सिद्दीक साहब कोई जी, देखिए उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये बात की, वो इस बात को आगे लेकर गए और उन्होंने कहा कि नहीं ये अमेंडमेंट सारी हैं। और आज हम भी कहते हैं कि ये पार्लियामेंट का ये इख्तियार नहीं जो किया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब एक कानून बन गया। इमरान खान साहब को रिलीफ लेने की तो बात ही कही, किसने कहा रिलीफ लेने की बात हो रही है? भाई हम थोड़ा कह रहे हैं कि करप्शन के कैसे अजहर सिद्दीक साहब, ये आपकी कोई डिस्टॉर्शन आ रही है जी। जब आप बहुत ज्यादा लाउड बोलते हैं तो मेरे ख्याल में जरा वो फिर आवाज आपकी खराब हो जाती है। शैला रजा साहिबा, अब अली गौर बलोच साहब ने भी वही पुरानी हिस्ट्री रिपीट करना शुरू की। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि जी चले आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। आप ये समझती हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला अवामी मसला है कि अवाम जो महंगाई के नीचे इतनी दबी हुई है, बिजली के जो टैरिफ हैं, मैं आज ही पढ़ रहा था मिनिस्टर फॉर पावर ने कहा है कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं। अब ये तमाम सियासी जमातें बैठें, एक सैनिटी प्रिवेल हो। देखें, माइंड ज़्यादा बैठेंगे तो ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ निकल सकती है ना। तो उसमें आपको नहीं लगता कि ये जो है फौरी तौर पर इनिशिएटिव ले लेना चाहिए हुकूमत को? देखिए, इनिशिएटिव लिया भी गया है। स्पीकर साहब के चैम्बर में मुलाकातें भी हुई हैं और एक संजीदा कोशिश जारी है
اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماحول ایسا ہو گیا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان کہ پوائنٹ آف آرڈر بھی لیا جاتا ہے تو اس پہ کوئی ڈھنگ کی بات کرنے کے بجائے ایک دم سے کہا جاتا ہے فلاں کو رہا کریں، فلاں کو رہا کریں، اور فلاں کو یہ کریں، اور فلاں کو بھائی اسمبلی نہیں رہا کرے گی، اسمبلی کے پاس نہیں ہے اختیار. تو دونوں طرف یہ ایلیمنٹس بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ ایک خدشہ ہے، اور وہ خدشہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کا بھی دور حکومت تھا اور بڑے بڑے لا اینڈ آرڈر کے معاملات آئے تو اس وقت بھی وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ نہیں آتے تھے، اور چیف آف آرمی اسٹاف آئے اور وہ نہیں آتے تھے، وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی دفعہ ڈیلیگیشنز آئے جس میں شاہ محمود قریشی بھی تھے، دوسرے بھی تھے، اور بات چیت ہوئی اور ان کے یہ بیانات آئے کہ 80% ہم اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں، تو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے سبوٹیج کیا گیا. تو ابھی بھی ہمیں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اچکزئی صاحب جن کی وہ چادر اوڑھ اوڑھ کے نقل اتارتے تھے، اللہ کا شکر ہے آج ان کے معزز ہونے کا انہیں یقین ہو گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو کسی نے ٹھکرایا ہے یا کچھ کیا ہے، بس ڈر یہ ہے کہ کب ان کے پاس سے مینڈیٹ ہٹتا ہے، کیونکہ یہاں تو ابھی انٹرنلی اتنے مسائل ہیں کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس پارٹی میں، اور جو بھی پارٹی مسائل میں ہوتی ہے اس کے ہاں ہو جاتے ہیں اندرونی مسائل. تو یہ نہیں ہے کہ ٹھکرایا جا رہا ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ اسپیکر چیمبر میں ہو، چاہے وہ کسی جگہ ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو مجھے خوشی ہوئی کہ مولانا جو ہے انہوں نے اس بات کو، جبکہ وہ خود بہت بڑے وکٹم ہے فارم 47 کا تانا تو ادھر دیا جاتا ہے، لیکن ان کو ان کے رزلٹ کس نے چرائے، ان کی سیٹیں کیسے گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسمبلی آئے اور وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی اسمبلی میں آ رہے ہیں، اسمبلی کی حیثیت کو سمجھ رہے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ نہ ادھر سے کمی ہے نہ ادھر سے کمی ہوتی ہے بیان دینے والوں کی. جو سنجیدہ لوگ ہیں وہاں پہ کام ہو رہا ہے. صحیح، بالکل. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے کہ کیا معاملات جو ہیں وہ یقیناً یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن معاملات الٹیمیٹلی سیاسی لوگوں نے ہی فائنل کرنے ہیں، ڈیسائیڈ کرنے ہیں، اور وہ سب بیٹھیں گے تو تبھی کریں گے. بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا کوئی بیک ڈور چینل ہو چکا ہوا ہے گورنمنٹ میں اور پی ٹی آئی میں، کیونکہ جس کی وجہ سے یہ ایک پازیٹیو امپریشن آیا تھا میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ سب بیٹھے ہیں، اور بشمول پی ٹی آئی کے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. علی گوھر بلوچ صاحب، کل وزیر اعظم نے تمام اتحادیوں سے ایک اہم بیٹھک رکھی ہے، ان کو بلایا ملاقات کے لیے. صدر آصف علی زرداری نے اپنے جماعت کی تمام لیڈرشپ کو کے لیے عشائیے پہ علی گوھر بلوچ صاحب میرے خیال میں شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے. میں چلیں یہ اظہر صدیق صاحب، ایک کوشش جس کی شیلہ رضا صاحبہ نے بھی بات کی کہ اور پھر ڈر وہیں پہ ہے کہ شاید مینڈیٹ دیتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کو اور اس کے بعد واپس ہٹ جاتے ہیں. کل ایک انتہائی اہم عشائیہ بھی رکھا گیا ہے صدر آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے. انہوں نے سب کو کہا کہ جی اسلام آباد پہنچے تمام پارلیمنٹیرینز، ان کا عشائیہ ہے. پھر وزیر اعظم نے بھی ایک اہم بیٹھک رکھی ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری کی طرف ہم چل پڑے ہیں؟ دیکھیں، بہتری کی طرف چلے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ ہائیبرڈ رجیم چلا نہیں سکتے ہیں، آپ کو جمہوری طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. وہ تجربہ کر لیا آپ نے اس ملک کی اکانومی کا حال دیکھ لیا ہے، مہنگائی کا حال دیکھ لیا ہے، گورننس کا حال دیکھ لیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے. یعنی وجہ یہ ہے کہ جب تک عوامی حکومت نہیں آئے گی، مسائل فارم 45 اور 47 کی تو بات جینون ہے. ہم نے کب کہا کھولیں، ہمارے بھی کھولیں، کس نے روکا ہے؟ لیکن اس کے لیے اس پارلیمان کو جس طرح استعمال کیا گیا، جس طرح آئین کے قانون میں ترمیم کی گئی، ریٹائرڈ ججز لائے گئے، چلیں ان باتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں. سوال ہے کہ آگے جانا کیسے ہے. یہ بڑا آسان حال ہے. آصف علی زرداری صاحب یاد ہے آپ کو کہاں چل کے گئے تھے؟
یاد ہونا چاہیے نا آپ کو, مولانا فضل الرحمان صاحب چل کے گئے تھے نا, تو آصف علی زرداری صاحب وہ بڑے بڑے محمود جیسے چل کے جائیں اور ان کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ نہیں بھی, کھلے دل ہیں, کھلے ہاتھ ہیں, کوئی پیچھے نہیں ہے, کوئی کسی کا رول نہیں ہے, ہم آگے جمہوریت کا مضبوط کیسے کرنا ہے, آئین پاکستان 1973 کا نفاذ کیسے کرنا ہے, چیزوں کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بھئی آپ قانون بیٹھ کر, ابھی آپ نے جلسے روکنے کا قانون ایک دن میں بنا لیا یا 2 دنوں میں بنا لیا, آپ نے ابھی تک جتنی قانون سازی ہے دنوں کے اندر کی ہے, آپ نے آرڈیننس کا استعمال بے طرح کیا. اس پہ آئیں, اٹھ کے آئیں, پہلے یہ معاملہ پارلیمان میں جانے سے پہلے آپس میں لوگوں کو ایک پیج پہ لانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے, یعنی لیکن اس کیا ہو گیا رہا ہے, جھوٹے جعلی پرچے عمران خان پہ رکے تو نہیں ہیں, یا تو رکے ہوں. اور وہ تو حضرت صدیق صاحب دیکھیں, وہ تو معاملات آپ کو معلوم ہے, آپ خود بہتر سمجھتے ہیں, یہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں, یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں, یہ تو چلتے رہتے ہیں. لیکن آپ ماشاءاللہ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ یہ تو چلتے رہیں گے. لیکن آپ نے جو بات کی بہت اچھی کی کہ بیٹھ جائیں, بیٹھ کر بات کر لیں, اور آصف علی زرداری صاحب بڑے بنے, وہ گئے مولانا صاحب کے پاس تو وہ اچکزئی صاحب کے پاس بھی چلیں. بالکل علی گور بلوچ صاحب, کل وزیر اعظم نے اتحادیوں کے ساتھ اہم ملاقات رکھی ہے. صدر آصف علی زرداری نے تمام اپنے پارٹی کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے لیے عشائیہ رکھا ہے اور ان کو کہا ہے یقینی بنائیں. تو کیا کوئی بڑی لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں, کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پارلیمان کا کام ہی قانون سازی ہے, اور اگر پارلیمان قانون سازی نہیں کرے گی تو پھر تو تنقید ہوگی کہ بھائی. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, جی آ گئی. جی دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان کا کام جو ہے وہ قانون سازی کرنا ہے, اور ظاہر ہے پارلیمان اپنا کردار ادا کرے گی, اور اگر اس کے پاس اکثریت ہو اور ملک کے قانون میں بہتری لانے کے لیے تو اس میں آئینی ترامیم بھی ہو سکتی ہیں. پہلے بھی قانون میں 18ویں ترمیم بھی ہوئی تھی جس سے صوبوں کو خود مختاری ملے تھی. تو ظاہر ہے اس پورے نظام کو کسی جمود کا شکار تو نہیں کیا جا سکتا, اور نہ ہی پارلیمان کو تالا لگایا جا سکتا ہے ان کی خواہش کے اوپر. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ جب میڈیا پہ بیٹھ کر بھاشن دیتے ہیں, کہ قانون کا بھاشن دیتے ہیں, آئین کا بھاشن دیتے ہیں, اس وقت انہیں بھول جاتا ہے کہ یہ ایک امپائر کی انگلی کی بات کر کے برسر اقتدار آئے تھے. اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تو پریزیڈنسی میں بیٹھ کے منٹے ترلے کر رہے تھے کہ تا حیات ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہے, لیکن ہماری سلیکٹڈ حکومت کو ختم نہ کیا جائے جو RTS سسٹم کی پیداوار ہے. اور ان کی حکومت یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ جب انہوں نے RTS سسٹم بند کر کے اقلیت کو اکثریت اور اکثریت کو اقلیت میں بدلا تھا تو وہ کس قانون کے تحت انہوں نے بدلا تھا, وہ بھی آئین کی شق ہمیں بتا دیں جس کے تحت انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے تمام وہی بات علی گور بلوچ صاحب, میری ریکویسٹ ہے, علی گور بلوچ صاحب, ابھی شیلا رضا صاحبہ نے ایک طرف اشارہ کیا, مجھے اس کا جواب دے دیں. وہ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک کوشش شروع کرتی ہے, لیکن یہ دونوں جماعتیں PMLN اور PTI یہ آپس میں ود ان جو پارٹی ہے کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس آتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ٹیبل پہ نہیں بیٹھ پا رہے. اب اس کا جواب دے دیں. نہیں, دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو ان کی پارٹی ہے, جو ان کی پارٹی کے سو کالڈ سربراہ بانی PTI, وہ مطلب ہے کہ اس بات پہ بضد ہے. وہ صرف ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. وہ کسی سیاسی پارٹی کے لیے, مجھے ایک بیان ان کا بتا دیں جس میں انہوں نے کہا ہوگا کہ میں PMLN کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ صرف اور صرف پارٹی سے, حکومت سے صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں سر. بڑی اچھی بات ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب پر ہمیں بھی اعتماد ہے. مولانا صاحب کے ذریعے یہ فیصلہ کروا لینا, یہ آ جائے نا کہ اس ٹیبل پر تسلیم کرے, قوم سے معافی مانگ لے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پر ہی قوم سے معافی مانگ لے جو کچھ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے. ہم نے انہیں کب روکا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں. اور میں ایک اور بات عرض کروں گا, انہیں اب کہیں کہ پکے رہے. اب مولانا صاحب کی انہوں نے تعریفیں کی ہے, ان کو انہوں نے ان کی عزت افزائی کی ہے. مجھے خطرہ ہے کہ انہوں نے کل پھر گالیاں دینی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل یہ میں آپ کے ساتھ بالکل صحیح ہے,
بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے علی گور بلوچ صاحب، بالکل صحیح ہے. لیکن پھر بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ ایک جلسہ کرنا ہے، ایک سیاسی جماعت کا حق ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ یہ جلسے کی آڑ میں NRO مانگ رہے ہیں، تو پھر معاملات تو پھر نہیں چلتے نا اس طرح. نہیں، جلسے کی آڑ میں NRO کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جب بھی جلسے کرتے ہیں بات پرامن احتجاج کی کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ اس پرامن احتجاج کو جو ہے یہ انتشار میں تبدیل کرتے ہیں. اس کے ذریعے اسلام آباد کے بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں شیلا رضا صاحبہ سے کمنٹ لے لوں. شیلا رضا صاحبہ مجھے بتائیں کہ کل صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑی بیٹھک رکھی ہے، آپ سب کو بلایا ہے شاہیے پہ. علی گور بلوچ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آ گیا. تو شیلا رضا صاحبہ تو کل کیا ہو، پھر وزیر اعظم نے بھی تمام اتحادیوں کو بلایا، کیا رہ رہا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں کچھ بڑا؟ اچھا دیکھیے، دو باتیں کر لیتی ہوں. یہ ایک ڈنر ہے، اور ڈنر ہے یقیناً کہ لیجسلیشن ہم نے اس دفعہ کی ہیں اور ابھی آئندہ بھی کریں گے، اور آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، لیکن تھرو دا ایکٹ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. نئے ایکٹ بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے پوزیشن بہتر کرنی ہے. جو اس وقت ملک میں دہشت گردی ہے اور جو صورتحال ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا کہ ہم ملک کی حالات کو کر دیں، کیونکہ ہماری انویسٹمنٹ ملک میں امن و امان سے جڑی ہوئی ہے. اب جو بات اظہر صاحب نے کی، اظہر صاحب، اظہرداری صاحب کا جب جوائنٹ سیشن ہوا تو ان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، جبکہ وہ آئینی صدر ہیں. آپ کی پارٹی نے جس نام سے بھی موجود ہے اس نے باقاعدہ اس مقابلے میں حصہ لیا تھا، وزیر اعظم کے مقابلے میں حصہ لیا تھا، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے مقابلے میں حصہ لیا تھا. یعنی آپ اس ہاؤس کو تسلیم کرتے. تو صدر جب آئے تھے تو صدر کی جب اسپیچ ہو رہی تھی تو کانٹینٹ سنا نہیں تھا آپ نے، اور اس اسپیچ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حصہ جو تھا وہ ریکنسیلیشن پہ تھا. اور آج بھی جب بات ہوتی ہے میری پارٹی سے وہ ریکنسیلیشن کی ہوتی ہے. چیئرمین نے جو آخری خطاب کیا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے اسمبلی میں، اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا سنی اتحاد کونسل کے نام سے. آپ بیٹھے ہوئے وہاں پہ، اس میں وہ ججز کو یا کسی کو اگر بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں کے ججز ڈیم بناتے ہیں، ہمارے یہاں کے ججز جو ہیں ان کے گھروں سے فیصلے آتے ہیں، یا جو بھی کر رہے ہیں، اس میں آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ لیکن وہاں پہ بھی آپ لوگ چیخ رہے تھے. نتیجتاً جب بہت زیادہ شور ہوا تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ گھڑی نکال کے دکھا دی جائے. تو یہ ماحول ہو رہا ہے وہاں پہ. وزیر اعظم جو ہیں وہ آ نہیں سکتے ہیں، جیسے ہی وہ آتے ہیں کوئی بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے. شیلا رضا صاحبہ کوئی بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے آئندہ چند دنوں میں. ضمیر صاحب، ہر لیجسلیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے، ہر لیجسلیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی قانون بنایا جائے تو اس میں کم سے کم ڈسینٹنگ وائس ہو. اتنا ہی اس کی جو ہے وہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو اگر ہم مولانا صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں تو ہم ان سے بھی اسپیکر صاحب چیمبر میں بات کر رہے ہیں اور کریں گے. اور ہر سیشن کے ماحول سے پہلے ہم ایڈوائزری کمیٹی بھی بیٹھتی ہے، تو ہم ہر طرح سے ماحول بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو یہی کہوں گی کہ ایک سنجیدہ جو صورتحال ہے اس میں آج کے جلسے کے حساب سے بھی بیرسٹر سیف کا بیان نہیں آنا چاہیے تھا. اور اسمبلی میں جو کہا گیا کہ وہ طلبہ تیار ہیں اسلام آباد سے ٹکرائیں گے اور یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ باتیں نہیں ہونی چاہیے اور پرسکون رہنا چاہیے. اور میں نے کہا کہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی بہت بہت شکریہ. آپ تینوں حضرات کا وقت کی کمی سے میں اب مزید بات نہیں کر پاؤں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.